بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات کہ جن میں کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صورتحال سے پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں چند واقعات جانیں گے۔ ایک دفعہ تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر ڈال کر دے دیا۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں چند واقعات جانیں گے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو ناظرین، آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کا انت تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ لوگوں کے شر سے بچانا میرا کام ہے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب جانتے ہیں وہ واقعات جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ یہ آیت نازل ہونے سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے باہر آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اب تمہیں پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ نوٹ: حفاظت پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی، اب اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا تھا۔ اسی لیے جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو فرمایا کہ اب تمہیں پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پہلا واقعہ: کافر آپ پر جادو کرتے تو آپ سورہ موذتین پڑھتے، جس سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا۔ دوسرا، آپ کو کافروں نے گوشت میں زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بر وقت آگاہ کر دیا۔ تیسرا، ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک کافر آیا، آپ کی تلوار اٹھائی اور کہا کہ آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے گر گئی۔ چوتھا واقعہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ غزوہ سے واپس آتے ہوئے ایک کنویں پر تشریف فرما تھے۔ قبیلہ نجار کا ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، میں انہی سے تلوار لے کر ان کو شہید کر دوں گا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے تلوار مانگی۔ آپ نے اس کو دے دی۔ اس شخص نے بری نیت سے تلوار اوپر اٹھائی تو اس کے ہاتھوں پر لرزہ طاری ہو گیا، یعنی کانپنے لگ پڑے، اور تلوار نیچے گر گئی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک آ گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بے مقصد اور فضول سوالات کرنا کیوں ممنوع ہے۔ قرآن مجید میں بے مقصد اور فضول سوالات کو کرنا کیوں جائز نہیں ہے۔ تو ناظرین، جانتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے ایسے واقعات کہ جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضول سوال کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا۔ تو ناظرین، جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بے مقصد اور فضول سوالات کرنا کیوں ممنوع ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں 101 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوال اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑے مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں 102 نمبر آیت کا ترجمہ: ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرما دیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو فضول قسم کے سوال نہ کرو،
تم سے پہلے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام سے اس قسم کے سوال کرنے پر ایک گروہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ اب جانتے ہیں واقعات۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض اوقات ایسے فضول سوالات پوچھتے جس کی نہ دین میں ضرورت ہوتی اور نہ ہی دنیا میں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر حق بتا دیا جائے تو تمہیں ناگوار گزرے گا۔ پہلا واقعہ، ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بتائیں میرا باپ کون ہے، حالانکہ اس سوال کی نہ دین میں ضرورت ہے اور نہ ہی دنیا میں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے تمام کو فرما دیا کہ ایسے فضول سوال نہ پوچھا کرو۔ دوسرا واقعہ، جب اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو فرمایا کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ اس پر ایک شخص اٹھا اور پوچھا کہ کیا ہر سال فرض کر دیا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال فرض ہو جاتا تو تم لوگ نافرمانی کرنے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات کا کھوج لگانے سے بھی منع فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو چیز پہلے حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے پر وہ حرام قرار دے دی گئی۔ تو یہاں چھوٹا سا بنی اسرائیل کا بھی واقعہ جانتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کوئی بھی گائیں پکڑ کر ذبح کر دیتے تو ان پر کوئی پابندی نہ تھی، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات شروع کر دیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے سوال پوچھتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تفصیل بتاتے رہے۔ آخر ان کو وہی گائے ذبح کرنی پڑی جو سب سے خوبصورت تھی، اور یہ قوم اپنے دل میں اس کی عبادت کرتی تھی، اور وہی گائے خرید لی اور اس کے وزن کے برابر سونا بھی دیا۔ یہ تمام واقعات سورہ بقرات میں موجود ہے، جو کہ میں پہلے ویڈیو میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو جن بھائیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، اس ویڈیو کے اینڈ میں اس کا لنک لگا دوں گا، آپ اس ویڈیو پہ کلک کر کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے واقعات میں نے بیان کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے۔ اور دوسرے واقعات میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید میں فضول سوالات کیوں منع ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مومنوں سے کہا کہ تم فضول سوالات نہ پوچھا کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ سوالات پر سوالات پوچھتے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتاتے ہوئے ان کو اس گائے کی قربانی کا حکم دے دیا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس گائے کے مالک کو انہوں نے اس گائے کے وزن کے برابر سونا بھی ادا کیا۔ اسی لیے فضول سوالات اور زیادہ سوالات سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔